بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 52 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ السابعہ کا درس الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، تو صفحہ 108 سے 2 مشقیں آج کے سبق کا حصہ بنائیں گے۔ التدریب الرابع عشرہ، اسی طرح تدریب الخامس عشرہ۔ تو 14ویں مشق میں کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب کما فی النموذجین، سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے جیسا کہ مثالوں میں ہے، جیسا کہ 2 نمونوں میں ہے۔ تو 2 مثالیں کیسی ہیں اور کس انداز میں سوال بنے ہیں، کس انداز میں جواب بنے ہیں یا بنانے ہیں آگے ہم نے، تو مثالوں کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پوری مشق سمجھ میں آ جائے گی۔ ویسے سمجھنے والی بات اس میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو پیچھے مشق نمبر 13 ہم نے کی ہے تو یہاں پر بھی بالکل سیم طریقہ ہے، اور تعبیر بھی جو سمجھے سیم ہی ہے۔ تو پچھلے صفحے پر پچھلی مشق میں جو ہم نے تعبیر سیکھی تھی کہ بیما ناصحک الطبیب، کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کیا مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے فلاں چیز کھانے کا، فلاں چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ یہاں پر بھی اسی بات کو بولنے کے لیے یا اسی طرح کا جواب دینے کے لیے جو چیزیں اور کس طرح استعمال ہو سکتی ہیں، یہاں پر دوسرا طریقہ، دوسری تعبیر بتائی جا رہی ہے کہ ماذا یطلب منک الطبیب، ٹھیک ہے، بات وہی ہے جو پچھلے سبق میں، پچھلی مشق میں تھی۔ تو اب اس میں لفظ اور ایک انداز لگ ہے، تو وہ کس انداز میں ہے، تو انتا، انتی، طارق، سلمہ وغیرہ جو نام ضمیر دیے ہوئے ہیں، تو اس حساب سے یہاں پر کچھ بدلاؤ کرنا ہے، اور کہاں کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں۔ تو یہ انتا، انتی اور اس طرح نام جو ہے یہ مرفوع حالت میں ہے، ضمیریں ہیں تو یہ مرفوع منفصل ہیں، نام ہے تو وہ مرفوع حالت میں آپ کو ظاہرہ لکھے ہیں۔ اس طرح اس کے بعد جو ترک اللحمی وغیرہ وغیرہ یہ بھی حالت رفع میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب عبارت میں آئیں گے تو پھر جیسے ضمیر کے اوپر پیچھے عامل ہوگا یا پیچھے کوئی چیز ہوگی تو پھر وہ ضمیر اسی طرح کی صورت اختیار کر جائے گی۔ حرف جر ہوگا تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ مجرور ہو جائے گی، مجرور متصل۔ اس طرح ترک اللحم جب عبارت میں آئے گا تو اگر مفعول بھی بن رہا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ منصوبات میں سے بن جائے گا۔ تو کہتے ہیں ماذا یطلب منک الطبیب، آپ سے ڈاکٹر صاحب نے کیا طلب کیا ہے، کیا مانگا ہے، کیا چاہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کیا مانگنا ہے، فیس تو پہلے لے لیتے ہیں ٹوکن والے جہاں سے پرچی وغیرہ بناتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مطلب اس کے مرض کے حساب سے، بیماری کے حساب سے کچھ چیزیں تجویز کرنی ہوتی ہیں۔ میڈیسن کھانے کا کہنا ہوتا ہے کہ دن میں 3 مرتبہ کھانی ہے یا 2 مرتبہ کھانی ہے، پھر کون سی چیزیں خوراک میں کھانی ہیں، کون سی چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے یہاں پر ڈاکٹر کا مطالبہ ہوگا، طلب کرنا ہوگا، تو یہاں پر اسی معنی میں کہتے ہیں ماذا یطلب منک الطبیب، آپ سے، انتا ضمیر مرفوع منفصل تھی، اس کو یہاں پر جب من کے ساتھ استعمال کیا تو وہ مجرور متصل ہوگی، واحد مذکر مخاطب کی ضمیر۔ اسی طرح نیچے انتی ہے تو وہاں پر من کی ہو جائے گا، پھر طارق ہے تو طارق من کے بعد طارق ویسے ہی آ جائے گا، اور سلمہ ہے تو من کے بعد سلمہ آ جائے گی، پھر آگے نیچے تک سیم اوپر والے ہی منظر ہوں گے، من کا اور من کی، انتا انتی کے حساب سے۔ جواب میں آپ کو پتہ ہے کہ مخاطب ضمیر جو سیکنڈ پرسن تھا تو اب وہ متکلم بن جائے گا تو منی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح من کی میں بھی منی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جہاں جہاں نیچے انتا اور انتی کی ضمیریں ہیں وہاں پر جواب میں سیم یہی طریقہ کر رہے گا کہ وہ متکلم کے طور پر جواب دے رہے ہوں گے تو ضمیر متکلم آئے گی، ٹھیک ہے۔ پھر رہ گئی نام طارق اور سلمہ، تو جب ایک دفعہ نام ذکر ہو جائے تو پھر بار بار نام ذکر نہیں کیا جاتا، تو لہٰذا جواب میں ضمیر لے کر آئیں گے، نام لے کر نہیں آئیں گے۔ تو وہاں ہو جائے گا مذکر کی ضمیر آ جائے گی منہ، یعنی من طارق کی جگہ پر جواب میں منہ آ جائے گا، اور سلمہ کی جگہ پر منہا۔ تو امید کرتا ہوں یہ پوری مشق آپ کو کلیئر ہوگی، لیکن پھر بھی کچھ طلبہ ہوتے ہیں جو نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے میں پوری مشق دہرانے لگا ہوں۔ تو جو کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سبق اتنا ہی روک کر آگے مشق خود حل کریں، پھر چیکنگ کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ویڈیو آگے۔ تو کہتے ہیں انتا، آپ، تو اس سے سوال بنا ماذا یطلب منک الطبیب، آپ سے ڈاکٹر صاحب نے کیا طلب کیا ہے، کیا چاہا ہے، کیا مانگا ہے۔ تو
ترک اللحم، لحم یعنی گوشت، گوشت چھوڑنا، گوشت ترک کرنا. تو یطلبو پیچھے سوال میں تھا مضارع کا صیغہ تھا اور غائب کا صیغہ ہے، تو چونکہ آگے الطبیب اس کا فاعل آ رہا ہے تو آپ جواب میں دوبارہ طبیب نہیں لے کر آئیں گے. یطلبو آ جائے گا لیکن اس کے اندر جو فاعل ہے طبیب کی طرف ضمیر لوٹنے والی وہ غائب کے اندر نکالیں گے. تو یطلب منی، ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے طلب کیا ہے. اب کیا چیز طلب کی ہے وہ آگے لکھ دی، ترک اللحمی. تو اب ترک کا زبر بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ طلب کا مفعول کے طور پر ہے. تو ترک اللحمی مضاف مضاف لے کر مفعول بن جائے گا، مفعول بھی. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے گوشت ترک کرنے کا مطالبہ کیا ہے، یہ چاہا ہے، یہ حکم ارشاد فرمایا. تو اردو تعبیر اس کی جو بھی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ سے یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جناب اس کا تو یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ کی تعبیر سے کوئی جو اس ریلیٹڈ بات ہے وہ سمجھ آ جائے. جہاں پر ڈاکٹری یا اس طرح کی بات کر رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے جانے کی، تو اس منظر میں جب یہ جملہ بولا جاتا ہے یا اس کی کوئی تعبیر آپ بیان کریں گے تو وہ سمجھ آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی اتنی رف ہونی چاہیے کہ بالکل اس کا کوئی ربط ہی نہ بن رہا ہو. آگے انتی ضمیر کہتے ہیں ماذا طلبت من کی طبیبہ، آپ سے نرس صاحبہ نے کیا چاہا. تو اچھا اوپر دیکھیں یطلبو فعل مضارع کا صیغہ تھا، ٹھیک ہے، پھر جواب میں بھی فعل مضارع آ گیا. اب یہاں پر ماضی کے حساب سے ہے. تو نرس صاحبہ نے آپ سے کیا چاہا، تو ترک الشائی، چائے کو کہتے ہیں ٹی ٹائم. تو طلبت منی ترک الشائی، ڈاکٹر صاحب نے یا نرس صاحبہ نے مجھ سے چائے ترک کرنے کا مطالبہ کیا ہے یا چاہا ہے یا حکم دیا. آگے طارق کے حوالے سے سوال ہے، ماذا یطلب من طارق الطبیب. ٹھیک ہے، ترجمہ کرنے کی میرے خیال میں حاجت نہیں ہے کیونکہ ترجمے سیم اوپر والے بنیں گے، پھر صرف سلمہ اور طارق کا نام چینج کرنا ہے، پھر آگے نیچے والی ساری ضمیریں ویسے ہی ہیں. تو صرف میں جملے بول دیتا ہوں. آگے ہے یطلب منہ ترک السکریاتی. سکریات کہتے ہیں، سکر کہتے ہیں چینی کو. تو سکریات چھوڑنے کا مطلب سویٹ ڈش، جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، میٹھا جس میں بھی ہو، چاہے میٹھی جو بیکری کے آئٹم ہو یا ویسے گھر میں بنائے ہوئے ہو، کوئی بھی ہو جس میں میٹھا ہو، تو میٹھی اشیاء یا سویٹس ترک کرنے کا کہا ہے. تو پھر مزید دوبارہ سن لیں، یطلب منہ، تو یہ ضمیر لوٹے گی طارق کی طرف، یطلب منہ ترک سکریاتی، ڈاکٹر صاحب نے طارق سے سویٹس چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے یا چاہا ہے یا طلب کیا ہے. آگے سلمہ کے والے سے سوال تھا، تو سوال بنے گا ماذا طلبت من سلمہ. تو آگے جواب میں آ جائے گا طلبت منہا ترک الدہون، نرس صاحبہ نے سلمہ سے تلی ہوئی چکنائی والی، جس طرح فاسٹ فوڈ کہہ لیں، فاسٹ فوڈ، تو چکنائی والی تلی ہوئی چیزیں ترک کرنے کا مطالبہ کیا ہے یا مانگا ہے، چاہا ہے، حکم دیا. آگے انتا اور انتی، یہ جو ضمیریں ریپیٹ ہوئی ہیں تو ان کے سوال سیم اوپر والے بن جائیں گے اور جواب بھی سیم اوپر والے بن جائیں گے. ہاں منی کے بعد یہ والے الفاظ آ جائیں گے جو یہاں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بنا لیجیے گا. ان کے میں ترجمے کر دیتا ہوں، ان کی تعبیریں اردو میں. ترک الاطعمۃ الغنیۃ بالدہون، جس کا بھی معنی پہلے گزرا ہوا ہے کہ مطلب جو خوراک یا کھانے کی چیزیں تیل کے ساتھ بنائی گئی ہوتی ہیں، اور 3 دن دوا کھانے کا حکم دیا ہے. ترک المشروبات الباردہ، باردہ کہتے ہیں ٹھنڈے کو، اور مشروبات یہ پینے والی چیزیں جن کو پیا جائے، تو خواہ وہ منرل واٹر کی صورت میں ہو، سادہ پانی ہو، یا پھر مشروبات کولڈ ڈرنکس کی صورت میں ہو، تو ان کو چھوڑنے کا بھی کہا ہے. اسی طرح تناول المشروبات الساخنہ، ساخن کہتے ہیں گرم، تو گرم مشروبات خواہ وہ منرل واٹر سادہ پانی کی صورت میں ہو گرم، یا دیگر جو گرم چیزیں ہوتی ہیں پینے والی، تو ان کے پینے کا حکم دیا ہے تناول. اور ترک الواجبات السریعہ، سرعت کہتے ہیں جلد بازی، جلدی، تو مطلب جو جلدی چیزیں تیار ہو جاتی ہیں، مراد یہاں پر ہے فاسٹ فوڈ. فاسٹ فوڈ مطلب جو فوڈ فاسٹ ہے، تو مراد وہی
کہ فاسٹ فوڈ جو عام طور پر بازار کی تلی ہوئی چیزیں ملتی ہیں کیونکہ وہ جلد کھائی بھی جاتی ہیں اس لیے فاسٹ فوڈ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جلد تیار ہو جاتی ہیں، اس معنی میں بھی فاسٹ فوڈ ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ کلیئر کر گئے ہوں گے آپ۔ آگے ایک نیا انداز ہے ہمارے سامنے 15ویں مشق میں، کہتے ہیں اکمل کما فی النموذج، مکمل کیجئے جیسا کہ نمونے میں ہے۔ تو انتا، انتی، فاطمہ، عبداللہ وغیرہ جو نام ضمیریں ہیں، تو اس حساب سے تذہب، تذہبین وغیرہ سوالات بنیں گے، اور جیسا سوال ہوگا تو اس کے مقابلے میں جیسا جواب آنا ہوگا تو وہ آئے گا۔ مطلب تھرڈ پرسن ہے تو تھرڈ پرسن کے لیے آپ کو پتہ ہے غائب کے لیے غائب کا صیغہ آ جائے گا، سیکنڈ پرسن سے کیا ہے تو وہ متکلم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اتنا معاملہ ہے۔ تو انتا ضمیر کے حساب سے سوال ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں الی این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی۔ تو انتا ضمیر واحد مذکر مخاطب کی ہے، تو ذہاب مصدر سے انتا کے حساب سے صیغہ بنانا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ واحد مذکر مخاطب کا حاضر کا صیغہ بنے گا۔ تو الی این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ کہاں جا رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے تذہب کے مقابلے میں جب وہ متکلم بنے گا تو اذہب صیغہ آئے گا، اذہبو میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تذہبینہ میں بھی جواب میں اذہب ہی آئے گا، غائب کا صیغہ ہوگا تو پھر سیم غائب کا صیغہ ہی آ جائے گا۔ تو بہرحال کہتا ہے اذہبو الی طبیب الانف والاذن، کہتا ہے کہ میں ناک اور کانوں کے یا کان کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، یا میں ناک اور کان کے ڈاکٹر کی طرف جا رہا ہوں۔ الا کے پاس یا کی طرف دونوں طرف ترجمہ کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا، ناک، کان اور گلے کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے اصطلاح ENT، ٹھیک ہے، اس کے لیے ENT اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور یا آپ بڑے ہاسپٹل میں جائیں گے نا تو وہاں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے اس طرح کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا ان کے اپنے اپنے روم ہوتے ہیں۔ تو جس طرح جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے کبھی جانا ہو نا، تو کہتا ہے کہ میں ENT کے پاس جا رہا ہوں، ENT کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اب سوال ہوتا ہے لماذا تذهب، آپ کیوں جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے آگے وجہ پوچھی جا رہی ہے، تو آگے جواب میں کہتا ہے اشعر بعلم فی اذنی، میرے کانوں میں تکلیف ہے، میں کانوں میں درد محسوس کر رہا ہوں، درد فیل کر رہا ہوں، انہیلدی ہوں۔ آگے سیم انداز ہے انتی کے لیے، تو سوال ہو جائے گا الی این تذهبین، آپ کہاں جا رہی ہیں، تو وہ کہاں جا رہی ہے، تو کہتی ہے اذهب الی طبیب الصدر، میں چیسٹ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، سینے کا جو ڈاکٹر ہے۔ سوال ہوتا ہے لماذا تذهبین، آپ کیوں جا رہی ہیں، تو پھر کہتی ہے اشعر بعلم فی صدری، کہ مطلب کہتا ہے کہ میں اپنے سینے میں تکلیف محسوس کر رہی ہوں۔ صدری، یہ صدری یا ضمیر کے ساتھ آئے گا اوپر والے انداز کے مطابق، فی اذنی۔ تو کہتی ہے کہ میں اس لیے جا رہی ہوں کہ اشعر بعلم فی صدری، میں سینے میں تکلیف محسوس کرنے کی وجہ سے جا رہی ہوں، تو سینے میں تکلیف محسوس کر رہی ہوں۔ آگے غائب تھرڈ پرسن ہے، فاطمہ نام ہے، تو اس لیے آپ کو پتہ ہے مؤنث ہے تو مؤنث کا غائب کا صیغہ آ جائے گا واحد کا۔ تو کہتے ہیں الی این تذهب فاطمہ، فاطمہ کہاں جا رہی ہے، مطلب کسی بندے سے یا کسی عورت سے یا کسی سے بھی پوچھا جا رہا ہے تھرڈ پرسن کے حوالے سے، اور تھرڈ پرسن کیا ہے، فاطمہ۔ تو کسی بندے سے یا کسی سے پوچھا جا رہا ہے کہ فاطمہ کہاں جا رہی ہے، تو وہی جواب دیتا ہے اسی کے متعلق صیغہ بولتے ہوئے، کہ کہتا ہے کہ تذهب فاطمہ، یا تذهب کے بعد فاطمہ نہ بھی لکھیں پھر بھی ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر سے ضمیر نکلے گی ہیا، تذهب فاطمہ یا تذهب الی طبیبۃ الاسنان، وہ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے۔ تو دانتوں کے ڈاکٹر کے لیے بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے ایک نام ڈینٹسٹ، دانتوں کا ڈاکٹر، ڈینٹل کلینک۔ تو پھر سوال ہوتا ہے لماذا تذهب، وہ کیوں جا رہی ہے، غائب کا سوال ہوگا نا، وہ کیوں جا رہی ہے۔ اب جواب میں پھر اسی طرح آ جائے گا کہ وہ محسوس کر رہی ہے اپنے، اس کے لیے آ جائے گا اشعر سے تشعر ہی صیغہ آ جائے گا، یشعر تشعر بعلم، تو پیچھے دانت تھا تو فی اسنانہا، تشعر بعلم
فی اسنانہا کہ وہ اپنے دانتوں میں درد یا تکلیف پین محسوس کر رہی ہے۔ عبداللہ ہے تو بالکل سیم یہی ہے، لیکن یذہبو اور یشعر آئے گا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، الی این یذہب عبداللہ، عبداللہ کہاں جا رہا ہے؟ تو جواب تھرڈ پرسن کے طور پر آئے گا یذہب الی طبیب القلب، وہ کارڈیالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے، دل کا ڈاکٹر، تو مطلب اس کے لیے ہمارے یہاں دل کا ہاسپٹل ہو تو اس کو کارڈیالوجی، اور وہاں کا اسپیشلسٹ ہو تو میرے خیال اس کو کارڈیالوجسٹ کہتے ہیں۔ پھر سوال تھا لماذا یذہب، وہ کیوں جا رہا ہے؟ تو یشعر بعالم فی قلبہ، ٹھیک ہے، قلب کے ساتھ ضمیر غائب کی آ جائے گی مذکر کی۔ آگے انتی ضمیر کے ساتھ سے بنے گا الی این تذہبین، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہتی ہے اذہب الی طبیبۃ العیون، میں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس یا آنکھوں کی نرس کے پاس، آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ سوال تھا لماذا تذہبین، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ تو کہتی ہیں اشعر بعالم فی عینی یا عیونی، میں اپنی آنکھوں میں پین محسوس کر رہی ہوں، تکلیف محسوس کر رہی ہوں، پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ تو آگے ہے انتا، تو لما الی این تذہب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو طبیب متخصص، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، متخصص کہتے ہیں اسپیشلسٹ۔ اس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ہاں درس نامی کرنے کے بعد تخصصات ہوتے ہیں جو ایکسٹرا مہارت حاصل کی جاتی ہے، مطلب کسی نے فقہ جو ہے اس کے اندر پریکٹس کرنی ہے، مزید اپنا محنت کرنی ہے، ٹائم لگانا ہے اور مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے ہاں اس کے کورسز ہوتے ہیں، مفتی کورسز سے کہتے ہیں، تخصص کورس۔ تو وہ سال اول بھی ہوتا ہے، سال دوم بھی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آگے پریکٹیکل فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اختتام میں۔ تو ایک سال کا جو تخصص کرنے والا ہوتا ہے درس نامی کے بعد، اس کو متخصص، یعنی سال اول کا جس نے تخصص کیا، اسی طرح متخصص سال دوم۔ تو یوں یہ اسی لفظ سے، تو جو ڈاکٹری کے اندر مطلب کوئی مطلب میڈیکل میں پورا امتحان جو ہے پاس کر لیا ہے، لیکن آگے پھر چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر جو اعضاء ہیں، تو اس حوالے سے پھر ان کا ایک نام ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس معنی میں ہے، کہتا ہے کہ اذهب الی طبیب متخصص، میں ماہر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں جو متخصص ہے۔ متخصص کا ترجمہ کریں ماہر ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، ہمارے انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اسپیشلسٹ۔ اب اس کے آگے والے جو اوپر جملے استعمال ہوئے نا لماذا تذهب، چونکہ اس کا مرض آگے بتایا نہیں گیا یا جو بھی ہے، تو اس لیے پھر آگے والے سوال بنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ لماذا تذهب، کیوں جا رہے ہیں، تو آگے جواب کیا دیں گے؟ لہٰذا اس کا مجھے فی الحال یہاں تک ہی سمجھ آیا۔ ہاں اگر آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے اس کا جواب تو پھر آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، میری معلومات کے لیے بھی، دوسروں کی رہنمائی کے لیے بھی۔